بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا زدنا علما یا معلم ابراہیم علمنا یا مفاہم سلیمان فہمنا۔ سیرہ کا آج ہم جو پارٹ شروع کر رہے ہیں وہ کافی اہم ہے، یعنی اب تک تو آپ کے بچپن کے واقعات تھے، لیکن اب یہاں سے نبوت جو ہے وہ آپ کی سٹارٹ ہوتی ہے، رسالت سٹارٹ ہوتی ہے پیغام پہنچانے کی۔ اب یہ ہوا یہ کہ جیسے ہی آپ کو یہ حکم ہوا کہ آپ پیغام جو ہیں وہ عام کریں، تو آپ دین کی دعوت جو تھے نا وہ دینا شروع ہو گئے، لیکن یہ دعوت جو تھی دین کی یہ بالکل پرائیویٹلی تھی، یعنی ابھی کسی کو یہ پتہ نہ چلا۔ لوگ کانوں کان سے سن رہے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پیغام دے رہے ہیں، لیکن وہ اتنا پرائیویٹ تھا کہ بات عام نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے 3 سال تک یہ پیغام جو ہے نا عام لوگوں کو نہیں دیا اسلام کا، یہاں تک کہ نہ حج پہ آنے والوں کو، نہ مکہ میں جو وزٹ کرنے والے تھے ان کو، بلکہ بہت ہی پرائیویٹ لیول پر اپنے قریب لوگوں کو یہ پیغام دے رہے تھے، اور نہ ہی ان لوگوں کو آپ نے پیغام دیا اپنے رشتہ داروں میں سے جن کو کے بارے میں آپ کو پتہ تھا کہ جن کی طرف سے بہت کنفرنٹیشن ملے گی، جیسے ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، تو ان لوگوں کو آپ نے پیغام نہیں دیا۔ ان 3 سالوں میں آپ کی کوئی پبلک پھر اپوزیشن بھی نہ ملی۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا عام نہیں تھا پیغام تو پھر کوئی پبلک اپوزیشن بھی نہیں ملی، کیونکہ یہ قریبی لوگوں کو، جیسے ابو بکر اور یہ لوگ جو تھے وہ اسلام لے آئے تھے۔ اب اس کی حکمت کیا تھی کہ قریش کو کوئی اس میں نظر نہ آیا، اپنے لیے کوئی تھریٹ نظر نہ آیا، اور یہ لگا ہی نہیں کہ کوئی خطرہ بھی ہے اس سے نا ان کے دین کو یا ان کی بڑائی کو یا ان کے قبیلے کو اس طرح سے، یا ان کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں نظر آیا۔ اس لیے یہ جو معاملہ تھا یہ بہت ہلکا رہا، کوئی مذاق بھی نہ اڑا اور کوئی عذاب بھی نہ ہوا۔ اور وہ لوگ جو مسلمان ہو رہے تھے وہ اس میں یہ تھا کہ فائدہ یہ تھا کہ وہ لوگ جو مسلمان ہو رہے تھے ان کو دین کا علم بھی مل رہا تھا، اور یہی ان کے لیے ایک اسپریچول بوسٹ تھا جو بعد کے حالات میں، کیونکہ اگر شروع ہی سے اپوزیشن ہو جاتی تو جو دین کا علم تھا وہ پھیلنے سے رک جاتا، چاہے وہ 4 مسلمان تھے یا 5 مسلمان تھے، ان کا عقیدہ، ان کا ایمان مضبوط ہو رہا تھا، اور یہی وہ چیز تھی کہ یہ جو لوگ تھے پھر آگے چل کے اتنے مضبوط ہوئے۔ دوسرا یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پولیٹیکل پاور کی طرف سے خوف ہو یا کوئی ٹینشن ہو تو پھر خاموشی سے بھی دین کا کام کیا جا سکتا ہے، یعنی ایک حد تک جب آپ کو یہ خوف ہو، کیونکہ ابھی آپ بہت کمزور ہیں اور آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، آپ نے بالکل دعویٰ کا کام شروع کیا ہے، اور پھر اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ کہیں سے اپوزیشن آئے گی تو اس اپوزیشن کو خطرہ مول لینا ضروری نہیں ہے، خاموشی سے کام کیا جائے، ایک لو پروفائل رکھیں اور پبلکلی کام نہ کریں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اس عرصے میں جو مسلمان اور انصار جو کہ ایمان لائے وہ ایک پہاڑ بنے، جبکہ جو بعد میں صحابہ آئے ان کے ناموں سے بھی ہم واقف نہیں ہیں، ان کا ایمان جو تھا وہ بہت پاورفل تھا۔ صحابہ کی جو تعداد تھی وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھی، ان میں سے صرف زیادہ سے زیادہ 5,000 لوگ صحابہ ہیں جن کے نام پتہ ہیں، لیکن بلک آف جو صحابہ تھے وہ تو یہ ایسا ہوا کہ آئے، ایمان لائے اور چلے گئے، اور ان کے نام بھی کسی کو نہیں پتہ۔ تو لہٰذا یہ شروع کے جو مسلمان تھے، چاہے مکہ کے ہوں یا مدینہ کو ہوں، ان لوگوں نے جب ایمان لے کر آئے تو کیونکہ اپوزیشن نہیں تھی اس لیے دین کا علم سیکھنا ان کے لیے آسان تھا، اور یہ اس طرح سے ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ اس دور کے جو صحابہ تھے وہ کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا، انہوں نے دین کے پھیلانے میں بہت اہم رول ادا کیا۔ اور پھر دوسری ایک اور اہم بات یہ تھی کہ اس دور کے جو صحابہ تھے
وہ زیادہ تر غریب تھے، یعنی امیر تھے نہیں تھے۔ امیر عموماً اگر ہم آج بھی دیکھیں نا تو امیر جو ہے وہ تبدیلی پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے۔ پریولیجڈ ہوتا ہے نا تو اپنے پریولیجز چھوڑنے پڑتے ہیں، یہ ایک جنرل رول ہے۔ اسی لیے ہیرکیولس جو روم کا ایمپرر تھا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خط لکھا تھا تو اس نے ابو سفیان سے پوچھا تھا کہ ان پر کون لوگ ایمان لاتا ہے، امیر یا غریب یا کمزور؟ تو اس نے ابو سفیان نے کیا کہا تھا؟ یہی کہا تھا کہ غریب لوگ ہیں، کمزور لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ تو اس نے جواب دیا تھا کہ یہ دس از دا سائن آف ٹرو فیتھ، کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پیغام دے رہے ہیں وہ سچا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہود کو بھی نا جب ہود علیہ السلام نے بھی جب اپنا پیغام قوم کو دیا تھا تو قوم نے کیا کہا تھا؟ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، کہ ہم نہیں یہ دیکھتے کہ تمہیں کون فالو کرتا ہے، وہ جو ہماری نظروں میں بہت چھوٹے ہیں یا زیادہ تر شیپرڈز ہیں، بکری چرانے والے ہیں۔ تو یہ ہود علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے یہی کہا تھا، کیونکہ غریب لوگ ایمان لائے تھے۔ پھر لیکن اللہ کا یہ ایک اصول ہے کہ یہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں کامیابی آخر میں انہی کے پاس آتی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ اعراف میں آیت نمبر 37 ہے کہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُضْعَفُونَ مِن مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، کہ اور ہم نے وارث بنا دیا اس قوم کو جو کمزور سمجھی جاتی تھی اس کے مشارق یا مغارب میں، یعنی 2 مشرقیں اور 2 مغربیں، التی جس میں کہ ہم نے برکت رکھی تھی۔ تو اللہ کا یہ اصول ہے کہ جو شروع کے لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ان کا ایمان بہت مضبوط ہوتا ہے اور انہی کے ذریعے پھر وہ قوت دیتا ہے اور طاقت دیتا ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، کوئی اوتھینٹک تو نریشن نہیں ہے، لیکن اس دور میں وضو اور نماز کے احکامات جو تھے وہ ایسے فرض نہیں ہوئے تھے، اور وہ بھی تھی وہ 2 رکعت تھی، یعنی یہ بخاری میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کے وضو سکھایا تھا اور نماز کا طریقہ بھی سکھایا تھا، لیکن اس وقت نمازیں فرض نہیں تھیں، نمازیں فرض ہوئی تھیں معراج کی رات پہ ہوئی تھیں۔ اور اب بات یہ تھی کہ جب یہ سٹیج گزر گئی، دعویٰ کی مختلف سٹیجز تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دعویٰ کی مختلف سٹیجز تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس میں یہ تھا کہ اب جو سٹیج تھی، پہلی سٹیج تو یہ بالکل پرائیویٹ تھی کہ پرائیویٹ دعویٰ دیتے رہو۔ اس کے بعد جو تھا وہ یہ تھا کہ پبلک دعویٰ ہو گیا، جو کہ پبلک دعویٰ دے دیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہوا کہ اس میں بھی تقریباً یہ 10 سال تھے کمانڈمنٹس جو تھیں، لیکن پھر بھی اتنے کوئی آپ کو پولیٹیکل جو تھی نا، فزیکل جو تھی نا کنفرنٹریشن نہیں ملی، مخالفت ملی، لیکن فزیکل کنفرنٹریشن جو تھی وہ نہیں ملی تھی۔ تو یہاں پر پھر جب آپ کو حکم ہوا کہ دعوت کو آپ عام کر دیں، اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی لڑائی کریں بھی تو پھر آپ نے اس کا جواب نہیں دینا، یعنی کسی قسم کی اگر مخالفت آپ فیس بھی کریں تو آپ کو اس کا، یا اگر وہ ماریں یا کچھ کریں تو آپ نے اس کا جواب نہیں دینا۔ کیوں؟ کیونکہ ایمان بہت کمزور تھے، مسلمان بہت کمزور تھے، ابھی ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک یمنی شخص ایمان لینے کے لیے آیا تو آپ نے کہا نہیں ابھی نہیں، جب میں دیکھو کہ میں کامیاب ہو گیا ہوں تب میرے پاس آنا۔ تو یہ حکمت عملی تھی آپ کی کہ اس وقت ابھی عام نہیں تھی، لیکن یہاں پہ جب حکم ہوا سورہ حجر کی آیت نمبر 19 میں کہ میں فصدع بما تؤمر وعارض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، کہ آپ کو یہ حکم کیا کہ بس حکم دو جو تم جو کرتے ہو، اور یہ جو مشرکین ہیں ان سے اعراض برتو، ان کی پرواہ نہیں کرو، اگر وہ مذاق اڑائیں گے تو میں کافی ہو جاؤں گا ان کو۔ پھر سورہ شعراء کی آیت 214 اتری 214، جس میں آپ کو یہ حکم ہوا وانذر عشیرتک الاقربین، کہ اپنے
قریبی رشتہ داروں کو، عشیرہ کا مطلب ہے کہ صرف قریبی رشتہ دار جو کہ قریش کی ٹرائب ہے اس تک اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچائیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 40 رشتہ دار بلائے اور کھانا پکایا۔ یہ بنو ہاشم کی جو ٹرائب تھی اس کو بلایا جو آپ کی امیجیٹ ٹرائب تھی، اور ایک بکرے کی ٹانگ تھی اور کچھ تھوڑا سا سوپ یا بروتھ جسے کہتے ہیں وہ بنا لیا، اور آپ نے حضرت علی سے یہ کہا تھا کہ کھانا تیار کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود اس میں سے کھانا کھایا، حالانکہ ایک پلیٹ تھی بڑی جو کہ بیچ میں پڑی تھی اور 40 لوگ تھے کھانا کھانے والے۔ آپ نے پہلے خود کھایا اور اس میں اتنی برکت ہو گئی کہ سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور سوپ بھی کھایا، لیکن پھر بھی وہ ختم نہ ہوا۔ اب جب یہ کھانا کھا رہے تھے تو ابو لہب کو یہ احساس ہو گیا کہ کچھ ہونے والا ہے، کہ کچھ نہ کچھ معاملہ ضرور ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے لوگوں کو بلایا ہے اور کھانا، کیونکہ یہ سنی سنائی باتیں تو سن رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دین کی طرف میں بلا رہے ہیں، لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں، لیکن اس نے خود ابھی تک سنا نہیں تھا، لہٰذا اس نے کوئی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ لیکن یہ جو آپ کا سب کو اکٹھے بلانا اور کھانا کھلانا جب یہ ہوا تو اس کو احساس ہو گیا کہ کچھ ہونے والا ہے، لہٰذا اس نے جیسے ہی کھانا کھایا وہ فوراً کھڑا ہوا اور وہ اپنے ایکسکیوز دے کے کہ مجھے کوئی ضروری کام ہے چلا گیا۔ اور جب وہ، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ لیڈر تھا، اس نے جب چھوڑی محفل تو پھر باقی بھی جو سب لوگ تھے انہوں نے محفل چھوڑ دی اور سب چلے گئے، لہٰذا آپ کا جو مقصد تھا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کو دعوت دیں وہ پورا نہ ہوا۔ لہٰذا ایک چند دنوں بعد یا کچھ ہفتوں کے بعد آپ نے پھر یہی کیا کہ سارے اپنے بنو ہاشم کے جو لوگ تھے ان کو بلایا کھانے پہ، اور ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور بات شروع کر دی۔ پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کی کہ ان الحمدللہ ہی اس سے شروع کی، اور پھر آپ نے کہا کہ اے بنی عبد المطلب، میں تمہیں وہ پیغام دے رہا ہوں جو اس سے پہلے کسی نے نہیں دیا۔ میں تمہیں دین اور دنیا کو بہتر بنانے کا طریقہ بتا رہا ہوں، اور میں ایک پیغمبر کی حیثیت سے تمہیں یہ کہہ رہا ہوں کہ تم بت پرستی چھوڑ دو اور ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ تمہیں دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور آخرت میں بھی تمہارے لیے جنت ہے۔ اب ابو لہب نے یہ پیغام پہلی دفعہ اپنے کانوں سے سنا۔ لوگوں سے جب اس نے یہ پہلی دفعہ اپنے کانوں سے سنا، جو ابھی صرف باتوں باتوں میں سنتا آ رہا تھا، تو اس کو بہت ہی غصہ آیا اور وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے لوگوں سے کہا کہ یہ جو پیغام ہے یہ اچھا نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، آج یہ نوجوان کھڑا ہو کے اس کو بدلنے آ گیا ہے، اس نے کیسے کیا ہے؟ لہٰذا اس نے کافی غصے سے اس بات کا جواب دیا اور چلا گیا، اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے اس پیغام کو اتنا سیریس لیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بات ہو رہی ہے، بس ختم ہو جائے گی، ابو لہب نے بھی انکار کر دیا ہے، لہٰذا جو ہے نا وہ انہوں نے کچھ کہا نہیں اور یہ بات وہیں ختم ہو گئی۔ علی رضی اللہ عنہ جو تھے وہ فوراً لے کے ایمان لے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد جب آپ نے اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیا تو پھر اس کے بعد آپ نے پورے شہر کو بلایا، یعنی بخاری کی روایت ہے کہ صفا کے پہاڑ پر آپ کھڑے ہو گئے، یعنی صفا کے پہاڑ پر کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ میرے پاس کوئی ایک بہت ضروری پیغام ہے جو میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ صفا کے پہاڑ پر، اور ہم نے تو وہ صفا کا پہاڑ جو دیکھا ہے وہ بہت ہی ایک چھوٹا سا دیکھا ہے، لیکن اب تو وہ بھی نہیں رہا، ختم کر دیا ہے۔ جب میں مکہ گئی تھی تو دونوں سائڈ پہ صفا اور مروہ کی سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے پہاڑ کے ٹکڑے ہوتے تھے جس پہ بچے کھیلتے رہتے تھے، لیکن اب تو وہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اس زمانے میں صفا کا پہاڑ کافی اونچا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، صرف اب بنو ہاشم ہی کو نہیں بلایا بلکہ باقی بھی جو وہ تھے کہ بلایا کہ اے بنی عبد الدار، اے بنی ہاشم، اے عبد المناف، بنی عبد المناف،
بلا کے آپ نے سب کے نام لیے اور آپ نے بلایا، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کھڑے ہو گئے تھے اور آپ بلا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو ایک اہم پیغام دینے والے ہیں، لہٰذا سب اپنا کام چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو ہمیں سیرہ میں اکثر پڑھایا جاتا ہے وہی مشہور بات کہی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو ان سب نے جواب دیا کہ ہم تمہیں امانت دار سمجھتے ہیں، تم امین ہو، تم ہمیشہ سچ بولتے ہو، تمہاری بات پہ ہم اعتبار ہے، تمہارا اخلاق بہت اچھا ہے، ہم تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑی آرمی ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتی ہے، اور کیا تم اس پہ یقین کر لو گے؟ تو ظاہر ہے کہ اگر آرمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہیں بھی جو ہے نا تیاری کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا تم مان لو گے؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا اجل، ہاں ہم مان لیں گے، اس لیے کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو پھر جان لو کہ میں ایک انذار کرنے والا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، ایک وارنر کے طور پر آیا ہوں کہ قیامت کے دن شدید عذاب ملے گا جب تک کہ تم اس کو اپنا رب نہیں مان لو گے اور بت پرستی چھوڑ نہیں دو گے۔ اور پھر آپ نے ایک ایک ٹرائب کا نام لے کے کہا کہ اے بنی کعب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہاری مدد نہیں کر سکوں گا۔ پھر پہلے قریب کے، پھر بعد میں، اور پھر کہا کہ اے عبد المناف، تم بھی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اے عبد المطلب بنو ہاشم، اور پھر اپنے چچا کے نام لیے، اور پھر حمزہ کا نام لیا، اور اپنی پھپھی صفیہ، اور بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اے میری پھپھی صفیہ، اور پھر فاطمہ، اے فاطمہ بن محمد، ان سب کو یہ کہا کہ تم تم اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اور قیامت کا دن کیونکہ یہ سب بتوں کی پوجا کام نہیں آئے گی۔ اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کو آپ نے کہا کہ اتنا ایڈ کیا کہ فاطمہ میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا سوائے اس دنیا کے کہ جو کچھ مانگو گی دوں گا، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ یہ جب آپ نے خطبہ دیا، جب بات کہی تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی اور آپ کی طرف پھینک دی، یعنی یہ ایک ذلت کرنے کا انڈیکیشن تھی۔ مٹی پھینک دی آپ کی طرف، اور یہ پیغام دینے کو کہ تیرا پیغام جو ہے وہ اس مٹی سے بھی کم قیمت کا ہے۔ اور پھر کہا کہ تب لقیا محمد، کہ تم مے بی یو بی کرسڈ، یعنی کہ تم پہ تباہی ہو اے محمد، کیا تم نے ہمیں اس چیز کے لیے بلایا ہے کہ اس چیز کے لیے ہمیں یہاں پہ اکٹھا کیا ہے؟ تو اس کے لیے پھر جب اس نے یہ کہا اور بہت بدتمیزی کی تو پھر اس کے کر کے چلا گیا، تو پھر آیات اتری تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ قرآن پاک کی آیات اتری تھیں۔ یہ صرف ایک دشمن ہے جس کا کہ نام لیا گیا ہے قرآن پاک میں، تو اس کے لیے یہ آیات اتری تھیں۔ یہ سب سے پہلا تھا جس نے آپ کی مخالفت کی، اور مخالفت بھی کیوں کی؟ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کتنا مغرور ہے اور کتنا طاقتور ہے۔ اور یہ ہمیشہ یہ سنت رہی ہے کہ ہر پیغمبر کو اپنے رشتہ داروں کی طرف سے زیادہ اپوزیشن ملی۔ عموماً انسان کو اپنا لائف سٹائل بدلنا اچھا نہیں لگتا، تو اس لیے ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے۔ اس سے ہم سبق کیا لیتے ہیں؟ سبق یہ لیتے ہیں کہ ہر شخص نے سب سے پہلے ہم نے اپنے قریبی ترین رشتہ داروں کے لیے ذمہ دار ہیں پیغام دینے کو، اس کے بعد ہم عوام کی طرف آئیں گے۔ دیکھیں، دعویٰ کا جو کام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم نہیں ہو گیا۔ ہر مسلمان پہ یہ حق ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی طرف بلائے، اور وہ
اس کو حق کا پیغام دے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَكُنْتُمْ أُمَّةٌ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم وہ امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، کیونکہ مسلمانوں کے پاس حق کا پیغام ہے، اور اگر ہم مسلمان اس پیغام کو عام نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہود تو نہیں کریں گے، کرسچنز تو نہیں کریں گے، ہندو تو نہیں کریں گے۔ ہمیں اس پیغام کو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو حکمت اور دانائی کے ساتھ بلانا ہے، اپنا عمل کر کے مثالی نمونہ پیش کرنا ہے، اور پھر جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انذر عشیرتک المقربین، تو قریبی رشتہ داروں کو دینا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہیں آگے تو جب ہم دیکھیں اگر ہم قرآن کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کچھ رسومات بدعتی ہیں، کچھ رسومات شرکیہ ہیں، اور آج کل کے مسلمان جو ہیں وہ بہت سی شرکیہ بھی عبادات کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو اس چیز سے روکنا ہے۔ بہرحال سیرت میں اب ہوا یہ کہ اس کے بعد آپ نے اپنا پیغام پبلک کر دیا اور ہر جگہ دینا شروع کر دیا۔ آپ نے گلیوں میں، کعبہ کے سامنے، جو حجاج جب آتے تھے ان کو، جو مہمان مکہ آتے تھے ان کو، بازاروں میں، ہر جگہ پیغام جو تھا آپ نے عام کر دیا۔ جیسے ہی آپ نے اپنا پیغام عام کیا تو اپوزیشن کی ابتدا ہو گئی۔ اب کن طریقوں سے اپوزیشن ہوئی اور کیا ان لوگوں نے آپ کو روکنے کے لیے کام کیے، اس کو انشاءاللہ ہم اپنے سیرہ کے نیکسٹ لیسن میں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی یہ پیغام سنائیں، لوگوں کو بتائیں کہ دین ہم سے کیا مانگتا ہے، اور ہم لوگوں کو اس بات کا احساس دلائیں کہ ہر مسلمان کا یہ حق ہے کہ وہ اسلام کا پیغام آگے لوگوں کو دے، اپنے رشتہ داروں سے شروع کرے، اپنے ملازموں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ان سب سے شروع کرے۔ حق کا پیغام جو ہے جتنے قدر ممکن ہو سکے وہ لوگوں کو پہنچانا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔